ایک ملک کا تصور کریں جہاں ثقافتوں نے آپس میں ایک تانے بانے کی طرح مل کر ایک سحر پیدا کیا، جہاں علم سورج کی گرم شعاؤں کے نیچے پھلا پھولا۔ یہ تھا اندلس، قرون وسطی کے دور میں روشنی کا ایک مرجع۔ اس دور میں سائنس، ادب اور فن تعمیر میں ترقی نے اندلس کو باہمی اشتراک اور صحت مند تعاون کا شاندار نمونہ بنا دیا۔ لیکن یہ خوابناک جگہ کیسے وجود میں آئی؟ آئیے ہم اندلس کے سنہری دور کا مطالعہ کرتے ہیں، جو علم کی نعمتیں انسانیت کو عطا کرتا رہا اور آج کے پاکستان کے تناظر میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اندلس کا تعارف، اندلس سے مراد وہ علاقے ہیں جو 8ویں صدی سے 15ویں صدی تک مسلم حکومت کے تحت رہے۔ ایک ایسا علاقہ جو اسلامی سنہری دور کا اہم جزو تھا۔ یہ ایک متحرک مرکز تھا جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ ایک منظر کا تصور کریں جیسے آج کراچی میں ثقافتیں آپس میں مل رہی ہیں اور ایک خوبصورت نتیجہ تخلیق کر رہی ہیں۔ ریاضی اور سائنس، الخوارزمی، الجبرا کا باپ، ایسے تصورات متعارف کروانے میں کامیاب ہوا جو آج بھی ریاضی کی تعلیم کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ اس کے کام نے نہ صرف یورپ بلکہ جنوبی ایشیا کے تعلیمی نظام پر بھی اثر ڈالا۔ الجبر کا لفظ خود ہی اس کی معروف کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ سے آیا ہے۔ اس کے تحریری خیالات آج کل پاکستانی اسکولوں میں طلباء کے ذریعے موزوں کیے جاتے ہیں۔ ریاضی اور سائنس، الخوارزمی، الجبرا کا باپ، ایسے تصورات متعارف کروانے میں کامیاب ہوا جو آج بھی ریاضی کی تعلیم کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ اس کے کام نے نہ صرف یورپ بلکہ جنوبی ایشیا کے تعلیمی نظام پر بھی اثر ڈالا۔ الجبر کا لفظ خود ہی اس کی معروف کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ سے آیا ہے۔ اس کے تحریری خیالات آج کل پاکستانی اسکولوں میں طلباء کے ذریعے موزوں کیے جاتے ہیں۔ میڈیسن اور صحت کے طریقے طب میں ابو القاسم الزہراوی نے جراحی کی تکنیکوں میں انقلاب برپا کیا، جو آنے والے صدیوں کے لیے حوالہ بن گیا۔ اس کے متون نے جدید طبی تعلیم میں شامل ہونے کے لیے واشنگٹن کیا۔ آج کے پاکستان میں جہاں ہسپتال روایتی طریقوں کو جدید میڈیسن کے ساتھ شامل کرتے ہیں، اندلس میں بھی طبی علم کا ایک گروہ تھا جو قدیم روایات اور جدید تکنیکوں کو یکجا کرتا تھا۔ ثقافتی ہم آہنگی اور تنوع، اندلس کی ثقافت مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی ہم آہنگی سے بھرپور تھی۔ یہ ثقافتی ملاپ پاکستان کے ورثے کی طرح ہے جہاں مختلف ہم آہنگیوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ مذاہب اور نسلیں اپنے انوکھے پن کو جشن منا رہی ہیں۔ اندلس کے شاعر جیسے ابن زیدون محبت اور فطرت کی شاعری کرتے تھے جو آج بھی اردو شاعری میں سنی جا سکتی ہے۔ فلسفیانہ اور فکری پھل پھول فلسفہ بھی پھلا پھولا، جس میں ابن رشید، اویرویس نے عقل اور منطقی سوچ کے حق میں دلائل دیے۔ ان کے خیالات نے نہ صرف اسلامی دنیا پر بلکہ یورپی نشاہ ثانیہ کے لیے بھی بنیاد رکھی۔ آج کے پاکستان میں جہاں نوجوان دنیا کے خیالات سے وابستہ ہو رہے ہیں، ہم اس فلسفیانہ روح کے آثار دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اندلس ایک اہم مرکز تھا، اسی طرح پاکستانی تعلیمی ادارے نئی نسل کے موجدوں اور رہنماؤں کی پرورش کر رہے ہیں۔ زرعی ترقیات، اندلس میں زرعی انقلاب نے جدید آبپاشی کی تکنیکوں اور نئی فصلوں جیسے چاول، سیترو اور شکر قندی کو متعارف کرایا۔ یہ زرعی جدتیں نہ صرف اندلس بلکہ پنجاب کے علاقوں میں بھی دیکھی گئیں۔ آج کے پاکستان میں جہاں کسان پیداوار کو بڑھانے اور کھانے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نئی تکنیکیں اپناتے ہیں، ان کے پاس اسلامی تاریخ کا ایک اہم سبق ہے۔ جب ہم اندلس کے سنہری دور پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم، ثقافت اور ہم آہنگی کی ایک وراثت ہے جو آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا، اپنے تنوع کو اپنانا ضروری ہے، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ اندلس سے حاصل کردہ اسباق آج بھی وقت کے ساتھ ساتھ اہم ہیں۔ ہمیں سمجھنے، تحقیق کرنے اور سب کے لیے ایک روشن مستقبل کی تشکیل کی ضرورت ہے۔